بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں یاسر گولڑوی کی جانب سے سلام و آداب۔ ناظرین مکرم، آج بہت ہی خاص پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا اشرف آصف جلالی کا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدسہ پر ثم معاذ اللہ خطا منسوب کرنے پر سجادہ نشین آستانہ علیہ افضلیہ لکھیوال شریف تاجدار لکھیوال حضرت صاحبزادہ پیر سید علی سلطان بلاول شاہ صاحب قادری ہمدانی کا موقف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پیر صاحب جو ہیں وہ بانی و سرپرست اعلیٰ ہیں تحریک تحفظ ناموس اہل بیت اور ادارت المحبوب ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے۔ ناظرین مکرم، ایک خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں بغداد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے، اسے دل و جان سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا، وہ دیکھا، دوستوں سے سنا، خود سنا، بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ 1-2 دن بڑی تکلیف میں گزرے۔ بہت دکھ ہوا کہ اہل سنت کا نام لینے والے اور آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر پڑھے لکھے ہو کر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی یہ جو گفتگو سنی، اس پر بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا۔ تو اس چیز کو، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ خاموش نہیں رہا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ تکلیف ہی اتنی تھی۔ اور یہ تکلیف صرف میری تکلیف نہیں تھی، یہ تکلیف ہر اس مومن کی تکلیف ہے جو اس در کا نوکر ہے، جو اس در سے مانگنے والا ہے، جو اس در سے کھانے والا ہے، جو اس در کا منگتا ہے، ہر اس مومن کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو یہ وہ گھر ہے جس گھر کی شان خود خدا بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے اس گھر سے خطاؤں کو، گناہوں کو، گندگی کو، ہر چیز کو دور کر دیا اور اس گھر کو پاک صاف کر دیا۔ رجس ایسا لفظ ہے، مختلف علماء نے اس کی مختلف معنی بتائے، جس میں رجس کا معنی شیطان بھی ہے، یعنی کہ شیطانی سوچیں۔ رجس کا معنی گندگی بھی ہے، رجس کا معنی گناہ بھی ہے۔ مختلف معنی سارے لے لیں تو سب کا نچوڑ جو ہے وہ یہ رجس میں آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے رجس کا لفظ لگا کر یہ بتا دیا کہ میں نے اہل بیت سے ہر چیز، ہر گندی چیز کو دور کر دیا، خطاؤں کو دور کر دیا۔ تو میں نے جب یہ سنا ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا کہ وہ خطا پر تھیں یا خطا کار تھیں، تو یہ جب سنا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ کیا ڈاکٹر صاحب تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کو رجس کے معنی کی سمجھ نہیں آئی؟ وہ خطا پر کیسی ہو سکتی ہیں جب خود خدا کہہ رہا ہے کہ اس گھر سے میں نے خطاؤں کو دور کر دیا، اس گھر کے قریب خطا آ ہی نہیں سکتی۔ اور آپ جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطا کار، خطا وار ہو سکتی ہیں، خطا کار ہو سکتی ہیں، خطا ہو سکتی ہے۔ یہ تو محفوظ عن الخطا ہیں، اس گھر کے تو قریب بھی نہیں آ سکتی خطا، اور آپ نے کہا کہ خطا کار۔ اور جس گھر کو خدا پاک کہہ رہا ہے اس گھر کے تو قریب خطا آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ وہ گھر ہے جو خطاؤں کو معاف کروانے والے ان کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہ ذات ہے، سیدہ کی وہ ذات ہے کہ آپ جس رستے سے گزر جائیں
وہ رستہ خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ جس جگہ پر بیٹھ جائیں تو دور دور تک خطائیں نہیں بھٹکتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا کار تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور جلالی صاحب، یہ گھر محبت کرنے کے لیے ہے، محبت نہیں بلکہ مودت کرنے کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ کچھ نہیں چاہتا سوائے فاطمہ کی محبت کے، سوائے حسن کی محبت کے، سوائے حسین کی محبت کے، سوائے مولا علی کی محبت کے، اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ اہل بیت سے محبت کرو۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ آپ محبت کر رہے ہیں؟ آپ حوض کوثر سے جام کیسے لیں گے؟ کیا کہیں گے زہرا کے بابا کو، سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راقیہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کہ بابا جان سے کیا کہیں گے کہ میں خطا کار کہتا رہا، مجھے جام کا کوثر کا پیالہ پلا دیجئے؟ کیا کہیں گے؟ کیسے پئیں گے؟ وہ خطا پر نہیں تھیں، آپ خطا پر ہیں۔ تو آئیے آپ بھی آ جائیے اس گھر سے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیجیے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ان کی پناہ لے لیں، آج مدد ان سے مانگ لیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں۔ اور جلالی صاحب، یہ وہ گھر ہے جس کے اوپر چادر تطہیر ہے، یہ وہ گھر ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اپنی چادر لیے بیٹھے ہیں تو حضرت فاطمہ کو بلایا، فآتت فاطمہ فادخلها فیہ، حضرت فاطمہ کو اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ فیہ، پھر حضرت علی کو داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسن فادخلہ فیہ، پھر حضرت حسن کو داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فادخلہ فیہ، اور پھر حضرت حسین کو اپنی چادر میں داخل کر کے، اور پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ افراد ہیں جن سے اللہ پاک نے رجس کو غلاظت کو خطاؤں کو دور کر دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اللہم اہل بیتی، اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جن کی خطاؤں کے لیے حضور دعا مانگیں وہ خطا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے غور نہیں کیا، یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جز ہو، یہ میرا ہاتھ میرا جز ہے، یہ جس جگہ پر موجود ہوگا تو میرا جسم میرا کل بھی وہاں پہ موجود ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ جز ہوگا وہاں پہ کل ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پہ حضرت فاطمہ ہوں گی وہاں پہ حضور ہوں گے۔ تو یہ کہاں پہ بات جاتی ہے؟ پھر اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ خطا پر ہوں تو پھر حضور کہاں جاتے ہیں؟ پھر حضور بھی تو ساتھ ہیں۔ تو جلالی صاحب معاذ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، خدا اور رسول کی بارگاہ میں معافی مانگیے۔ یہ وہ گھر ہے، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور حضرت امام حسین کے بابا کے لیے فرمایا دمو کا دمی لحمو کا لحمی، یہ وہ گھر ہے جسموں کا جسمی۔ اس گھر کے لیے فرمایا کہ علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے، یہ وہ گھر ہے۔ تو آپ نے اسی گھر کو دیکھ لیا، اسی گھر کے پیچھے لگ پڑے۔ توبہ کیجئے، اس بات سے توبہ کیجئے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ علی کے بابا پہ بات کرنے لگے کہ جناب وہ ایسے ایمان ہے نہیں، ہم تو یہ بات بھی نہیں کرتے، لیکن ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی آپ علی کے بابا کی بات کریں، کبھی آپ علی کے گھر کی بات کریں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ تو ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ علی کے بابا کی بات کریں گے تو پھر سب کے بابا کی بات ہوگی، اور اگر آپ ام الحسنین کی بات کریں گے تو پھر سب ماؤں کی بات ہوگی۔ تو یہ بات اچھی طرف نہیں جاتی۔
یہ طریقہ اچھی طرف نہیں جاتا تو توبہ کیجئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اور یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے حضور ساری صحابہ کرام حضور کو کہتے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام حضور کے لیے کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، اور یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا فداک ابی و امی یا فاطمہ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ جب آپ حضور کے سامنے جاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند پر بٹھاتے۔ تو ایک بات بتائیے، حضور کی وہ ذات ہے جنہوں نے زمانہ مہدی، نزول عیسیٰ اور خروج دجال کے بھی فتنے بتا دیے، وہ ذات ہے حضور کی۔ حضور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ معاذ اللہ یہ خطا کر سکتی ہیں، تو پھر حضور اپنی مسند دیتے رہے، آپ قیام کرتے رہے، آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتے، اپنی مسند پر بٹھاتے، اتنی محبت کرتے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کے بعد اگر میں نے کسی کو افضل دیکھا ہے تو وہ سیدہ کی ذات ہے، وہ سیدہ کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جلالی صاحب یہ بھی حدیثیں ہیں، یہ بھی پڑھ لیا کریں، ان کو بھی دیکھ لیا کریں۔ حضور نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ کس کشتی پر سوار ہیں؟ آپ کس کشتی پر سواری کر رہے ہیں؟ آپ کے چلانے والے کون ہیں؟ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ یہ جو آپ ہر مہینے بعد ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ سستی شہرت کی طرف نہ آئیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اور جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی اور ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ سادات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، سادات بڑے بولنے لگ جاتے ہیں، تو ہوتی ہے نا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے گھر کی بات ہوتی ہے، ہماری اماں جان کی بات ہوتی ہے، اور جب گھر کی باتیں ایسے باہر ہونے لگ جائیں تو کس کو خوشی ہوتی ہے؟ ہمارا یہ مزاج نہیں، ہم آپ کی باتیں نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کی اماں جان کو بھی ایسے کھڑا کر لیا جائے تو آپ کو بھی اچھا نہ لگے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں، تو آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ اگر آپ پیچھے نہ ہٹے تو یہ ہمارے ہاتھ آپ کے پیچھے رہیں گے، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے، اور ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ آپ بار بار توہین کریں۔ اور ہم پہلے بھی خدمت کر رہے ہیں اہل بیت کی، اور پھر بھی کرتے رہیں گے۔ اور میں آستانہ عالیہ افضلیہ لکھیوال شریف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب ہم تحریک تحفظ ناموس اہل بیت چلائیں گے، پہلے بھی چلا رہے تھے، اور اب ہم اس کو ذرا اور زور سے چلائیں گے۔ تو باقی جو دوست ہیں وہ بھی ہمارا حصہ بننا چاہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں ان کی طرف سے بھی احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں جن بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جن تنظیموں نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کی طرف سے بھی، اور خاص طور پر متحدہ سادات موومنٹ، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ رکھا۔ تو ہم سب پلیٹ فارم سے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ جلالی صاحب اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹیں، اور ہم حکومت وقت کو بھی کہتے ہیں کہ جلالی صاحب کو روکا جائے، ورنہ یہ فرقہ واریت بڑھے گی، یہ گھر گھر سے فساد اٹھے گا۔ اگر جلالی صاحب نہ رکے تو یہ گھر گھر سے فساد اٹھے گا، یہ گھر گھر سے فتنہ اٹھے گا۔ اور جلالی صاحب یہ نئے فتنے کو ہوا نہ دیں۔ اور آپ یہ کیسی ایک شکل بنا رہے ہیں کہ صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے بغض اہل بیت ضروری ہو گیا؟ نہیں، ان کی تو آپس میں محبتیں تھیں، ان کے تو آپس میں پیار تھے۔ یہ لیول نہ بنائے محبت کا، صحابہ کی محبت کا۔ صحابہ کی محبت اپنی جگہ، اہل بیت کی محبت گھر والوں کی طرح ہے۔ یہ تو گھر والے ہیں، ان کو در والوں کو در والا مقام دیا جائے، گھر والوں کو گھر والا مقام دیا جائے۔ تو آپ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کیسے آپ کے قبول ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا یہ آپ کا نعرہ، کیونکہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ اسی کا ہو سکتا ہے جو لبیک یا حسین کہتا ہے۔ جس کا لبیک یا حسین والا نعرہ ہے وہی لبیک یا رسول اللہ والا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो ये आज ऐलान हो रहा है कि सैयदा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन हजूर से थे और करबला से क़यामत तक हजूर हुसैन से हैं। तो आपका ये नारा कैसे हो सकता है? ये नारा हमारा है, ये नारा मोमिनों का है, ये नारा अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का है, ये नारा अहले बैत की मोहब्बत में दम भरने वालों का है, ये नारा हुसैन पे मरने वालों का है, ये नारा सैयदा की नामूस पे जान लुटाने वालों का है। आप तो दूसरी सफ़ों में खड़े हो गए और आपने आला हजरत पीर मेर अली शाह साहब को कोट किया, तो उनके आस्थाने की तरफ से भी मुजम्मत आ गई कि ये कोई हमारी तरफ से, ये कोई हमारा बयान नहीं है, ये हजरत साहब का बयान नहीं है। आप तशरीह गलत करके और उन पे मत थोपे, खुद सामने आए, ऐसे नहीं काम चलेगा। और बार बार आपसे कह रहे हैं कि अपना बयान वापस लें। अल्लाह पाक सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। और अब तक भी रोका अपने साथियों को, आगे भी सब्र का और अमन का ही पैगाम देते हैं और आपको भी कहते हैं कि आइए तौबा कर लें और माजरत कर लें जिनको तकलीफ़ हुई, जिनके दिल दुखे। अल्लाह पाक आपको तौबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।